چور ہو گئیں اور شہیدوں کے سر نیزوں پہ چڑھا دیے گئے، اس بات کا اعلان کرنے کے لیے کہ ہم جیت گئے ہیں، ہم سرخرو ہو گئے۔ حسین ابن علی اور ان کے اعیان و انصار کاٹ دیے گئے، فتح کے نعرے بجے، جشن منائے گئے، اور یہ قافلہ کربلا سے کوفے کی جانب روانہ ہوا۔ شہیدوں کے سر نیزوں پہ آگے آگے چل رہے ہیں اور اونٹوں کے اوپر حضور کی بیٹیاں، حضور کی شہزادیاں اور حضرت امام زین العابدین کو باندھا گیا ہے، اور یہ تقدس مآب قافلہ کوفے پہنچتا ہے۔ ابن زیاد بہت خوش تھا کہ جیسے اس نے کوئی بہت بڑا کام کر لیا ہو۔ نواسہ رسول کا سر ایک تشت میں رکھا اس کے سامنے تھا، اور وہ چھڑی سے آپ کے ہونٹوں اور آپ کے دانتوں پر ضرب لگاتا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول اس مجلس میں موجود تھے، وہ کھڑے ہو گئے، غصے سے ان کا بدن کانپ رہا تھا، اور آپ نے کہا ظالم چھڑی کو یہاں سے ہٹا لے، میں نے خود ان آنکھوں سے رسول اللہ کو یہ ہونٹ چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن زیاد غصے میں بپھرا ہوا بولا اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ حضرت زید بن ارقم روتے ہوئے دربار سے باہر نکلے اور ساتھ اہل کوفہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اہل کوفہ، تم نے حسین ابن علی کو شہید کر دیا اور ابن مرجانہ کے غلام بن گئے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا ایک کونے میں بیٹھی تھی، پرانے کپڑوں میں ملبوس۔ ایک وہ وقت بھی تھا کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جب کوفے میں آئیں، سیدنا علی المرتضیٰ کے زمانے میں ان کے دور خلافت میں دارالخلافہ کوفہ متعین ہوا، تو یہ مدینے سے کوفے آئیں، تو اس وقت کوفے کی معزز خواتین نے ان کا استقبال کیا۔ خلیفۃ المسلمین کی شہزادی، رسول اللہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کا عکس حضرت زینب سلام اللہ علیہا کوفے میں داخل ہوئیں، تکریم، عزت اور وقار کے ساتھ آپ کا استقبال کیا گیا، اور آپ خواتین کو درس قرآن دیتی، حضور کی شریعت سکھاتی، اور آج وہی کوفہ ہے، وہی دیوار و در ہے، اور وہی زینب ہے، اور آج زینب کے ساتھ حسین ابن علی کا کٹا ہوا سر ہے۔ پرانے کپڑوں میں ملبوس حضرت زینب سلام اللہ علیہ آج اسی کوفے میں داخل ہوئی ہیں۔ دارالامارت کے ایک کونے میں تشریف فرما ہیں کہ ابن زیاد پوچھتا یہ خاتون کون ہے؟ حضرت زینب خاموش رہیں، اس نے دوسری مرتبہ پوچھا، آپ پھر خاموش رہیں، تیسری مرتبہ پوچھا، آپ پھر خاموش رہیں، پھر ایک لونڈی نے بتایا یہ زینب بنت علی ہیں۔ تو اس کے سامنے حضرت امام حسین کا کٹا ہوا سر پڑا تھا، اور وہ حضرت زینب سے مخاطب ہو کے کہنے لگا کہ اللہ نے تمہیں شکست دی اور یزید بن معاویہ کو فتح عطا کی،
تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا پھر دربار ابن زیاد میں ایک خوبصورت خطبہ عطا کیا. زینب بول رہی تھی، لگ رہا تھا مولا کائنات بول رہے ہیں. یہ خطبہ بامر مجبوری تھا، ابن زیاد کی خرافات کا جواب تھا. تو ابن زیاد سے اس کا جواب تو نہ بن پڑا، لیکن کہنے لگا کہ بڑی مکفہ اور مسجع گفتگو کی، تمہارا باپ علی بھی بہت اچھا شاعر تھا. تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا ہمیں مکفہ گفتگو سے کیا غرض، یہ تو ایک حقیقت ہے جو ہم نے بیان کی. تو حضرت علی اوسط امام زین العابدین بھی پاس تھے، تو دیکھ کر کے کہنے لگا کہ یہ لڑکا کون ہے؟ تو فرمایا میں علی بن حسین ہوں. تو کہا کہ انہیں تو قتل کر دیا گیا. کہا وہ میرے بھائی تھے اور ان کا نام بھی علی تھا، میرا نام بھی علی ہے. تو اس نے کہا کہ اس لڑکے کو لے جاؤ اور قتل کر دو. حضرت زینب علی اوسط امام زین العابدین کے ساتھ چمٹ گئیں اور کہا کہ اگر تم اسے قتل کرو گے تو اس کے ساتھ مجھے بھی قتل کرنا ہوگا. تو ابن زیاد کہنے لگا کہ یہ عورت سچ کہتی ہے، واقعی اس کے جذبات یہی ہیں. اور الصلاۃ جامعہ کی پکار کے ساتھ مسجد کوفہ میں آ گیا. کوفے کے لوگ سارے ابن زیاد کے سامنے تھے. امام حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے تھا، اور اس نے کہا کہ اللہ نے یزید بن معاویہ کو فتح دی اور کذاب ابن کذاب معاذ اللہ حسین ابن علی کو شکست دی. جب اس نے یہ بات کہی تو عبداللہ بن عفیف الازدی رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے. وہ کھڑے ہو گئے، غصے سے ان کا بدن کانپ رہا تھا، اور آپ نے پوری ہمت کے ساتھ ابن زیاد کو جواب دیتے ہوئے کہا، ظالم، حسین سچا، حسین کا باپ بھی سچا. تو جھوٹا، تیرا باپ بھی جھوٹا، جس نے تجھے امیر بنایا وہ بھی جھوٹا. تو ابن زیاد نے جب اپنے بارے عبداللہ بن عفیف سے یہ بات سنی تو اس نے حکم دیا کہ ان کا سر کاٹ دیا جائے. اور پھر حضرت عبداللہ ابن عفیف رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا اور ان کی لاش کو سولی چڑھا دیا گیا. حق کی راہ کے یہ مسافر اپنی جان کس طرح راہ خدا میں سپرد کر رہے تھے. اہل کوفہ سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے ابن زیاد کے دربار میں بیٹھے تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا، ان کی شہادت کا انہیں دکھ تو تھا، لیکن ان کے اندر ہمت، طاقت اور توانائی نہیں تھی. ان کی تلواریں یزید کے ساتھ رہیں اور دل امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رکھنے کی بات کرتے تھے. پھر یہ قافلہ کوفہ سے چلتے چلتے دمشق کی جانب عازم سفر ہوا. ایک اونٹ پہ تین لوگوں کو سوار کیا گیا تھا. امام زین العابدین کو سوار بھی کیا گیا اور بدن پر زنجیریں بھی باندھی گئیں، جکڑ کر کے سواری پہ بٹھایا گیا. اللہ اکبر. جہاں جہاں سے یہ لوگ گزرتے لوگوں کو ان کی حالت پہ رحم آتا. بہت سارے لوگ نہیں جانتے تھے یہ کون ہیں. عمومی طور پہ راستوں میں یہی بتایا گیا کہ کچھ باغی لوگ ہیں جنہوں نے حکومت سے بغاوت کی، تو ان کے کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا. راستے میں ایک گرجا گھر آیا اور وہاں یہ لوگ رات رکتے ہیں. گرجا گھر کی دیوار پہ لکھا ہوا تھا، اترجو امت قتلت حسینا
شفاعت جدہ یوم الحساب، کیا وہ امت جنہوں نے حسین ابن علی کو شہید کیا قیامت کے دن انہی کے نانے سے شفاعت مانگیں گے؟ کس منہ سے شفاعت طلب کریں گے؟ اسی حسین ابن علی کے نانا سے، جن کے بیٹے کو، جن کے شہزادے کو، نواسے کو ان لوگوں نے شہید کیا۔ جب یہ تقدس مآب قافلہ دمشق پہنچا تو راستے میں ایک شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، اپنے مکان کی چھت پہ بیٹھ کے تلاوت کر رہا تھا، اور یہ قافلہ اس طرح سے گزر رہا تھا کہ شہیدوں کے کٹے ہوئے سر نیزوں کی نوک پہ تھے، اور عصمت شیار خواتین اور امام زین العابدین اونٹوں پہ بندھے ہوئے تھے۔ تو پڑھنے والا تلاوت کر رہا تھا کہ کہف اور رقیم یہ ہماری نشانیوں میں سے بڑی عجیب نشانیاں ہیں۔ ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ تو جب وہ پڑھ رہا تھا تو سر حسین سے آواز آئی، یا تالی القرآن، اے قرآن پڑھنے والا ہے، اصحاب کہف سے زیادہ عجیب قتلی و حملی، میرا قتل کرنا اور نیزے کی نوک پہ چڑھایا جانا ہے۔ یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچتا ہے۔ یزید بہت خوش ہوا اور اس نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے باپ نے میری حکومت کے خلاف بغاوت کی اور وہ اپنے انجام کو پہنچے۔ تو آپ نے جواب میں قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی اور اہل بیت کے مناقب اور فضائل بیان کیے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا ایک خطبہ اہل بیت کی عظمت، مناقب اور فضائل میں یزید کے دربار میں اپنی انوکھی اور البیلی شان رکھتا ہے۔ یزید پہلے تو خوش ہوا، لیکن جب اس نے لوگوں کے چہرے دیکھے تو وہ پریشان ہو گیا، حتیٰ کہ یزید کے دربار میں ایک عیسائی سفیر آیا ہوا تھا، تو اس نے جب کٹے ہوئے سر دیکھے اور خستہ حال سادات کی شہزادیوں کو دیکھا تو اس نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ تو اسے بتایا گیا، تو اس نے بڑے تاسف کا اظہار کیا، کہا کتنے بد نصیب لوگ ہو، ہمارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کا کھر موجود ہے اور ہم اسے بھی عزت کی جگہ پہ رکھے ہوئے ہیں، اور تم کتنے بدبخت ہو، اپنے رسول کے نواسے کو شہید کر دیا۔ بے مروت بے وفا تیرا بھی کیا افسانہ ہے، جس نے اپنی ہی شمع کو گل کیا تو وہ پروانہ ہے۔ تو یزید نے جب لوگوں کے تیور دیکھے اور بدلتے ہوئے حالات دیکھے تو اس نے تعصف کا اظہار کیا اور کہا اللہ برا کرے ابن زیاد کا، وہ امام حسین کو میرے تک پہنچنے دیتا تو میں ان سے اچھا معاملہ کر لیتا۔ کچھ لوگ اس سے یزید کو بری الذمہ قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یزید کے اپنے حکم سے سب کچھ ہوا۔ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ جب یزید مرا تو ابن زیاد دمشق آ رہا تھا، اس کے ساتھ مسافر بن شریح بھی تھا، تو اچانک وہ کچھ سوچنے لگا، تو مسافر بن شریح نے کہا کہ ابن زیاد میں تمہیں بتاؤں تم کیا سوچ رہے ہو؟ کہا بتاؤ۔ کہا تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں نے نواسہ رسول کو شہید کیوں کیا؟ تو کہنے لگا کہ یہ مجھے یزید کا حکم تھا، اور اگر میں نواسہ رسول کو شہید نہ کرتا تو وہ مجھے قتل کر دیتا۔ اور جب مسلم بن عقبہ کو مدینہ المنورہ کی حرمت کو پامال کرنے کے لیے
اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اعلان کے بعد مکہ المکرمہ پر حملے کے لیے جو یزید نے بھیجا، تو اس سے قبل اس نے ابن زیاد کو کہا کہ یہ کام تم کرو، تو ابن زیاد نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ میں تمہارے کہنے پہ پہلے ہی نواسہ رسول کو شہید کر چکا ہوں، اب نواسہ رسول کو شہید کرنا اور کعبۃ اللہ کی حرمت کو پامال کرنا، یہ دو چیزیں میں جمع نہیں کروں گا، اور اس نے بادشاہ کے حکم کا انکار کر دیا۔ تو یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا حکم دیا تھا ابن زیاد کو، اور یہ دو گواہیاں میں نے ابن زیاد سے آپ کے سامنے رکھی۔ باقی اس کا یہ سیاسی پینترا کہ وہ تعصب کا اظہار کرے، تو قاتل کی پشیمانی مقتول کی اہمیت تو بڑھا سکتی ہے، لیکن قاتل کے دامن سے قتل کا داغ نہیں دھو سکتی۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل یزید کو اب نظر آ رہا تھا مجھے بہت مہنگا پڑے گا، آخرت تو برباد ہوئی ہی ہوئی، دنیا بھی میں نے برباد کر لی اور میری حکومت بھی مستحکم نہیں رہ سکے گی۔ تو اب وہیں کھڑے کھڑے معذرت کر لے کہ یہ اس بات کو رہنے دو، تو اس کا مطلب سمجھنے میں کسی بھی باشعور شخص کو دیر نہیں لگتی۔ اسے چاہیے تھا کہ وہ کہتا کہ میں اس کی تحقیق کروا کے جو بھی مجرم ہے وہ کیفر کردار تک پہنچے گا، اور آپ نہ بھی کہتے تو یہ میں کرتا، چونکہ میں حاکم وقت ہوں۔ لیکن اس نے فوراً کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا کہ مجرم میں خود ہوں، تو میں اس سے جو ہے وہ بچنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے حضرت امام زین العابدین کو کہا دو شرطیں تو قبول ہیں، لیکن جو ہے وہ یہ تیسری شرط جو ہے وہ آپ کی قبول نہیں ہے اور یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ واضح اس بات کا اشارہ ہے کہ یزید کے حکم سے، اس کی منشا سے اور اس کے کہنے سے حضرت امام کو شہید کیا گیا، اور اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک لبوں پر چھڑیاں بھی ماری اور آپ کے دانتوں پر ضربیں لگائیں چھڑیوں کی۔ وہ تو ایک صحابی وہاں موجود تھے جو کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا اے فہاز القدیب ان ہاتین الشفتین، ان ہونٹوں سے چھڑی ہٹا لے، میں نے ان آنکھوں سے رسول اللہ کو یہ ہونٹ چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ جس طرح ابن زیاد کے دربار میں ہوا تو یہاں بھی ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو یزید اپنے تئیں خوش تھا، لیکن لوگوں کے احتجاج کی سکت نہیں لا سکتا تھا کہ نواسہ رسول کو شہید کر دیا گیا، تو وہ یوں اپنی بات کو چھپانا چاہتا تھا اور بات ابن مرجانہ ابن زیاد پہ ڈالنا چاہتا۔ لیکن ابن زیاد کہتا ہے کہ اگر یزید کے کہنے پہ میں امام حسین کو قتل نہ کرتا تو میں قتل کر دیا جاتا، اور میں غزو کعبہ اور قتل امام حسین دونوں کو جمع نہیں کر سکتا، لہٰذا اب میں یزید کا یہ حکم نہیں مانوں گا، اس نے پہلے مجھ سے بہت بڑی زیادتی کروائی ہے۔ یہ تاریخ کی معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اب یزید نے کہا دو باتیں مان لیتا ہوں، آپ کو مدینہ المنورہ بھی رخصت کر دیتے ہیں، اور دوسرا آپ کو مسجد دمشق میں خطبہ کی اجازت بھی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ وقتی تصرف تھا اس کا، ورنہ یہ کون ہے اجازت دینے والا؟ منبر تو حسین ابن علی کے نانے کا ہے۔ خیر مسجد دمشق میں گئے، لوگوں کا ہجوم تھا، حضرت امام زین العابدین منبر پہ جلوہ فراز ہوئے، خطابت تو ان کے گھر کی لونڈی ہے۔ تو جب آپ نے کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا اور فضائل و مناقب اہل بیت بیان کیے، لوگوں کے سینوں کے اندر آتش محبت اہل بیت کی جوش مارنے لگی۔ یزید ڈر گیا کہ اگر کچھ دیر خطبہ جاری رہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ میرے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، تو اس نے مؤذن کو اشارہ کیا اور وہ اذان دینے لگا۔ تو اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو حضرت امام زین العابدین نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ ہم نے اس بات کی اپنے خون سے گواہی دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو حضرت امام زین العابدین نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا یزید دیکھ، اذان میں تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام ہے؟
تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کبھی بھی مٹنے والا نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی رہی وہ جفا، رہا تو نام حسین جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے سے ہٹا دیا، اس کا خیال تھا کہ یہ باغی ہیں اور میں ان کو کچل دوں۔ حضرت امام حسین شہید کر دیے گئے، ان کا خاندان شہید کر دیا گیا۔ صرف 14 سال کے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اس حادثے میں، اس واقعہ میں جو ہے وہ بچے، اور سب سے زیادہ دکھ اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھے۔ کربلا کا منظر بھی دیکھا، کوفے کا دارالعمارہ بھی دیکھا، اور دمشق کا دربار یزید بھی دیکھا، اور پھر یہاں سے مدینے پہنچ کر اہل مدینہ سے جو سامنا ہوا امام زین العابدین نے وہ لمحے بھی دیکھے۔ کہتے ہیں اس واقعہ کربلا کے بعد حضرت امام زین العابدین کبھی ہنسے نہیں تھے، جب بھی پانی پینے لگتے تو رو پڑتے، انہیں شاید سکینہ کی پیاس یاد آ جاتی تھی۔ امام زین العابدین کا رنگ زرد ہو جاتا جب کربلا کی یاد آتی، اور بسا اوقات شہر سے وحشت ہونے لگتی اور دور باہر نکل جاتے اور جا کر کے وہاں خیمہ گاڑ لیتے اور مہینہ مہینہ وہاں ذکر و فکر اور عبادت میں لگے رہتے۔ امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پاؤں میں زنجیریں، اور اونٹ پہ باندھ کر کے جب حضرت امام زین العابدین کو شہیدوں کی لاشوں کے قریب سے گزارا گیا تو غشی پہ غشی طاری ہو رہی تھی امام زین العابدین پہ، اور وہ گھڑیاں بھی امام زین العابدین پر کتنی دردناک تھیں کہ جب شہزادیاں اونٹوں کے ساتھ باندھی گئی تھی اور امام زین العابدین اپنے بابا کا سر اپنے سامنے چلتا ہوا دیکھتے تھے، اور یہ دردناک لمحے کہ جب رات کی گھڑی آئی تو زینب سلام اللہ علیہ نے دیکھا کہ زین العابدین کے آنسو نہیں تھمتے، ان کو غشی پہ غشی آتی ہے، تو وہ آگے بڑھ کے ان کو اپنی آغوش میں سمیٹتی ہیں اور کہا زین العابدین کیا ہوا؟ کہا کہ پھپھو جان اگر ہو سکے تو بابا کا سر کچھ دیر کے لیے میری گود میں نہیں آ سکتا ہے۔ وہ وقت بھی امام زین العابدین پہ آتا جب زخم اور درد اور دکھ حد سے تجاوز کرتے ہیں تو زین العابدین مدینہ کی طرف منہ کر لیتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں ہوا کے ہاتھوں پیغام بھیجتے ہیں، ان نلتا یا ریح الصبا یومن الى ارض الحرمی بلغ سلامی روزتن فیہ النبی المحترمی یا رحمتا للعالمین ادرک لزین العابدی محبوس عید الظالمی فی الموکب والمزدحمی۔ امام زین العابدین نے یہ سارا دردناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یہ سارے دکھ سہے۔ امام زہری کہتے ہیں کہ ولید کے زمانے میں دوبارہ امام زین العابدین کو پکڑ لیا گیا اور ان کے ہاتھوں میں دوبارہ ہتھ کڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں۔ میں ملنے گیا تو جو ہی امام کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں دیکھی تو میرا دل ڈولنے لگا اور میری آواز گلے میں دب گئی اور آنسو تھے کہ تھمتے نہیں تھے۔ تو امام زین العابدین نے مجھے دیکھا تو میں نے کہا حضرت کربلا میں تھوڑے دکھ دیکھے تھے اور اب یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی۔ تو امام زین العابدین نے ان زنجیروں کو اور ان ہتھ کڑیوں کو جن سے آپ جکڑے گئے تھے جھٹکا دیا، لوہے کی زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ کہا زہری ہم اللہ کی تقدیر پہ راضی ہے ورنہ یہ زنجیریں کیا ہوتی ہیں۔ امام زین العابدین کو اللہ نے عزتوں سے نوازا تھا، حاکم وقت، ہر دور کے حاکم وقت ڈرتے تھے اور ان کی عزت سے حسد کرتے تھے۔ ولید بن عبد الملک بنو امیہ کا بڑا تگڑا حکمران گزرا ہے۔ ایک دن طواف کرتے کرتے حجر اسود کے سامنے آیا، اس کے دل میں آیا کہ میں حجر اسود کو بوسہ کروں، لیکن رش اتنا تھا کہ آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی اور پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا کہ رش کم ہوتا ہے تو میں حجر اسود کو چومتا ہوں۔ اتنے میں
इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो भी तवाफ करते करते हजर अस्वद के करीब आए। एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया, लोगों ने रास्ता छोड़ दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आगे बढ़े, हजर अस्वद को चूमा, फिर आगे बढ़ गए। वलीद बिन अब्दुल मलिक को बड़ा गुस्सा आया कि लोगों ने मेरे लिए तो राहें नहीं छोड़ी और ज़ैनुल आबिदीन के लिए राहें छोड़ दी हैं। तो वो अपने दरबारी शायर को, फरजदक को, जो उसके साथ खड़ा था, उसको पूछता है, मन हाजा, ये कौन है? हालांकि उसे पता था ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। बाज़ औक़ात सवाल इसलिए किया जाता है, तफहीम के लिए किया जाता है, समझने के लिए किया जाता है, और बाज़ औक़ात सवाल तहकीर के लिए किया जाता है। जिस तरह किसी शख्स को आप पसंद न करते हो और वो कोई काम करे तो आप कहते हैं ये कौन है, ये कौन है? तो उसने कहा मन हाजा, ये कौन है? अब फरजदक शायर था और दरबारी शायर था, उसे अच्छी तरह पता था कि मन हाजा से बादशाह क्या सुनना चाहता है। लेकिन आज उसकी गैरत ईमानी जागी। बादशाह ने कहा मन हाजा, ये कौन है? तो फरजदक ने बादशाह की आंखों में आंखें डाल के कहा, बादशाह तू नहीं जानता ये कौन है? इसको तो बतहा के संग रेजे भी जानते हैं, इसको तो जमीन वाले भी जानते हैं, आसमान के फरिश्ते भी जानते हैं। ये फातिमा का बेटा है, ये अली का शहजादा है, ये रसूलुल्लाह का नवासा है। तेरा मन हाजा कहना इस मारफा को नकरा नहीं करेगा। ये कल भी मारफा था, ये आज भी मारफा है। खड़े खड़े इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शान में एक तवील कसीदा लिख दिया। बादशाह तो इससे कुछ और सोच रहा था, उलट हो गया। उसने एक फरजदक को जेल में डाल दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पता चला, आपने अशरफियों की 2 थैलियां खादिम के हाथ बेची, कि हमारी वजह से तुम्हारे ऊपर ये उफ्ताद पड़ी है। तो उसने थैलियां कबूल की, चूमा आंखों से लगाई और फिर खादिम के हाथ में देते हुए कहा, इमाम को मेरा सलाम दे देना और कहना हजरत सारी जिंदगी ने टगों के लिए, पैसों के लिए, अशरफियों के लिए शायरियां की हैं। ये जो मैंने कसीदा लिखा है आपके नाना की शफात के लिए लिखा, जो दिलों को फतह कर ले वही फातिह जमाना। इमाम हुसैन को तो काट दिया गया ना, इसलिए काट दिया गया कि ये हमारी हुकूमत से बगावत कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा, बहाना ये बनाया, नज़्म हुकूमत में ये मुखिल हो रहे हैं, लिहाजा उन्हें शहीद कर दिया गया। ना सिर्फ उन्हें शहीद किया गया, सर काटे गए, नेज़ों की नोक पे चढ़ाए गए, लाशों पे घोड़े दौड़ाए गए। क्या क्या जुल्म था, क्या क्या जबर था जो रवा नहीं रखा गया। प्यासा रखा गया, भूखा रखा गया, 6-6 माह के बच्चे भी नहीं छोड़े गए। इमाम हुसैन जब हजरत अली असद के किनारे जा खड़े हुए तो आपने अशकिया से मुखातब होकर कहा कि तुम्हारी लड़ाई तो मुझसे है, इस 6 माह के बच्चे ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। और यूं चुल्लू से पानी भरा ताकि असगर का हलक तर हो जाए, तो पानी अभी हलक तक नहीं पहुंचा, 2 शाखा सनसनाता हुआ तीर आया और असगर का जो है वो गला चीर गया। अली असगर का गला चीर गया। और कहते हैं वो जो तीर था जो हजरत अली असगर का गला चीर के आगे गुजरता है, वो तीर था जो जानवरों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गर्दन लटक जाती है, खून बहने लगता है। इमाम हुसैन उस खून को आसमान की तरफ उछाल के कहते हैं, मालिक हुसैन की ये कुर्बानी भी कबूल फरमा ले। नस्ल मिटा दी गई, शहीद कर दिए गए, घोड़े दौड़ाए गए। सादाते किराम, इस्मत शियार पैगंबर जादियों को ऊंटों पे बिठाया गया, रस्सियों से जकड़ा गया, मुखद्दराते इस्लाम के खेमों में घुस करके बेहुरमती की गई और चादरें छीनने की कोशिश की गई। क्या कुछ नहीं हुआ। तारीख दर्दनाक है और ये पैगंबर के मानने वालों ने, कलमा पढ़ने वालों ने ये सब कुछ किया। बेमुरव्वत, बेवफा, तेरा भी क्या अफसाना है। जिसने अपनी ही शमा को गुल किया तो वो परवाना है। लेकिन यजीद की दलील ये थी कि ये हुकूमत का नज़म चलता है, इसे चलने दिया जाना चाहिए। इन्होंने क्यों रुकावट डाली है? लिहाजा ये बागी हैं, इनको काट दिया जाए। मैं कहता हूं इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया, उनको पे बिठाया गया और गली गली इस्मत माब पैगंबर रहमत की शहजादियों को कूफे और दमिश्क के बाजारों के अंदर भराया गया। तो मुझे बताएं उसके बाद यजीद की हुकूमत ने क्या किया, उनका क्या कारनामा था? कितने मुहद्दिस पैदा हुए, कितने मुफक्किर पैदा हुए, कितने जर्नैल पैदा हुए, कितने सूफी पैदा हुए। कौन था जो उनकी
ان کے تخت و تاج اور ان کی حکومت جس کو بچانے کے لیے اتنا وقت نے کیا یزید نے، یزید کا اپنا بیٹا تخت پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا. 6 ماہ کے بعد اس کی لاش گھر سے نکلی. اس نے کہا کہ یہ تخت جو ہے وہ آل رسول کے خون پہ بنا ہے، میں اس پہ نہیں بیٹھوں گا. اور رسوا ہو گئے. اور یزید جس کو زوم تھا کہ میں اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہوں، اس کو بچانا ہے، اس سلطنت نے اسلام کے لیے کیا کیا مجھے بتاؤ. کون سے جرنیل پیدا کیے، کون سے حکمران پیدا کیے، اس نے کون سے توانا لوگ پیدا کیے، کون سے محدث، کون سے مفکر، کون سے مسلح پیدا کیے. اور جس خاندان کو کاٹ دیا گیا، صرف ایک 14 سال کا علی اوسط زین العابدین بچا. اور ذرا اس خاندان کو دیکھو، اس خاندان کے چشم و چراغ کون کون سے، انہوں نے کیا کام کیا. یزید تو اپنی نسل میں ایک بھی نہیں دکھا سکتا، لیکن حسین ابن علی کی نسل دیکھو، جعفر صادق کس نسل سے ہیں. تو جو بھی دیا ہے حسین کے بیٹوں نے دیا ہے. یزید تخت بچا کر بھی امت کو کچھ نہ دے سکا، اور امام حسین نے سب کچھ لٹا کے امت کو ایمان کی بہاریں عطا کر. آج جہاں بھی منبر و محراب کی رونق نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے حسین کا کوئی بیٹا کھڑا ہوا نظر آئے. اللہ اکبر. اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا. اسلام کی عظمت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی. بار الہا نوحہ سناتا پھرتا، تا روز جزا اشک بہاتا پھرتا. امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا.